السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما ترجمہ تفسیر سورۃ الملک آیت نمبر 12 سے 18 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین بلا شبہ وہ لوگ جو یخشون ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے بالغیبی بن دیکھے لہم ان کے لیے مغفرت ہے واجر اور اجر کبیر بہت بڑا واسروا اور تم چھپا کر کرو قولکم اپنی بات اوی جھرو یا پکار کر کرو بہی اس کو انہو بلا شبہ وہ علیم خوب جاننے والا ہے بذات الصدور سینے کے رازوں کو۔ الا کیا بھلا نہیں یعلم جانے گا وہ من جس نے خلق سب کو پیدا کیا وہو اور وہ اللطیف نہایت باریک بن الخبیر خوب خبردار ہے۔ هو الذی وہی ہے جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے ارض زمین کو ذلولا نرم مسخر فمشو لہذا تم چلو پھرو فی مناکبہا اس کے راستوں میں وکلو اور کھاؤ من رزقہ اس اللہ کے رزق میں سے وإلیہ اور اسی کی طرف النشور قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ کیا امین تم بے خوف ہو گئے ہو من اس اللہ سے جو فی السماء آسمان میں ہے ان یخسف یہ کہ وہ دھسا دے بکم الارض تمہیں زمین میں فاذا تو ناگہاں ہی یا وہ تمور تیز حرکت کرنے لگے یا امین تم بے خوف ہو گئے ہو من اس اللہ سے جو فی السماء آسمان میں ہے ان یرسلا یہ کہ وہ بھیجے علیکم تم پر حاصبا پتھراؤ کرنے والی آندھی فستعلمون پھر ان قریب تم جان لوگے کیفا کیسا ہے نذیر میرا ڈرانا۔ ولقد اور البتہ تحقیق کذب الذین تکذیب کی تھی ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے فکیفا پھر کیسا کان تھا نکیر میرا عذاب۔ تفسیر و تشریح یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے مقابلے میں مومنوں کا اور ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مقابلے میں مومنوں کا اور ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو قیامت کے دن انہیں ملیں گی۔ مومن بھی وہ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے رہتے تھے، لوگوں کے سامنے ہو تب بھی، اکیلے ہو تب بھی، قرض ہر حال میں وہ اپنے اللہ سے ڈرتے اور اس کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے تھے، نیک اعمال کرتے اور برے اعمال سے بچتے تھے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ بتقاضائے بشریت ان سے سرزد ہو جانے والے گناہوں کو انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کوئی گناہ ہو بھی گئے تو ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور انہیں بہترین اجر عنایت فرمائے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ اس کے سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ انہی خوش نصیبوں میں ایک وہ ہے رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ اور انہی 7 لوگوں میں 7 شخصوں میں 7 قسم کے آدمیوں میں ایک تو وہ ہے ایک یہ آدمی ہے کہ جسے کسی باعزت اور حسین و جمیل عورت دعوت گناہ دے لیکن وہ اس کے جواب میں کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ قیامت والے دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ ہم کو ان میں سے کر دے۔
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھپ چھپ کر باتیں کرو یا اعلانیہ کرو، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس سے تو کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، وہ تو دلوں کے بھید تک سے واقف ہے، لہذا تمہاری باتیں اس سے کس طرح پوشیدہ رہ سکتی ہیں؟ یہ بات تو سب سمجھتے ہیں کہ جو کسی چیز کو بناتا ہے وہ اس کی حقیقت کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اب انسان کی کوئی تخلیق اس لحاظ سے کامل نہیں ہوتی کہ وہ تخلیق سے زیادہ تشکیل و تالیف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کمپیوٹر ہی کو لے لیجئے، اس کی باڈی کسی نے بنائی، اس کی ڈسک کسی اور نے تیار کی، اور مدر بورڈ کسی اور ادارے نے بنایا۔ مطلب یہ کہ ان میں سے کسی نے بھی کوئی بنیادی خام مواد خود نہیں بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو یہ نفس نفیس خود ہر چیز کو عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ اس کے علم کی وسعت کا کسی کو کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنی نعمت بیان فرما رہا ہے کہ اس نے زمین کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، وہ سکون کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے، اور اسے انسان کے لیے اس طرح تابع کر دیا ہے کہ نہ تو اس میں اتنی زیادہ کشش ثقل رکھی گئی ہے کہ انسان زمین میں دھستے چلا جائے، اور نہ مرکز گریز قوت اتنی زیادہ ہے کہ انسان خلا اور فضا کے مابین لڑکتا پھرے، بلکہ زمین کو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچھونا بنا دیا ہے۔ تم جس جگہ جانا چاہو جا سکتے ہو، اس پر چل پھر کر تجارت کر سکتے ہو، اس میں محنت کر کے جیسے چاہو فائدے حاصل کر سکتے ہو، اس میں کھیتی باڑی کر سکتے ہو، اس سے معدنیات اور دیگر مدفون خزانے نکال سکتے ہو، وغیرہ وغیرہ، مگر اتنا یاد رکھنا کہ تمہیں ایک دن مر کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، لہذا اس ذات عالی سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھو۔ آگے ارشاد ربانی ہے، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرمانے کے بعد کافروں اور اپنے نافرمانوں کو ڈراتے ہوئے واضح کیا کہ اگرچہ یہ زمین تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہے، مگر یاد رہے کہ اس پر حکومت اللہ رب العالمین ہی کی ہے، جو 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی جلوہ گر ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک لمحے سے پہلے تم کو زمین میں دھسا دے، زمین پر زلزلے آنا شروع ہوں اور تم اس میں دھستے ہی چلے جاؤ، لہذا تمہارے لیے کسی بھی صورت میں یہ بات جائز نہیں کہ تم اس مالک و مختار سے نڈر ہو کر اس کی نافرمانیاں کرنی شروع کر دو اور اس کی ڈھیل اور مہلت پر مغرور ہو جاؤ۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالی نے بنو آدم کو تنبیہ کی ہے کہ تم زمین پر چلو، پھر روزی کماؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہ ہونا، کیونکہ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر تیز و تند آندھی بھیج دے یا پتھروں کی بارش برسا کر تمہیں اور تمہاری بستیوں کو غارت کر کے رکھ دے، جیسے اس نے قوم لوط اور اصحاب الفیل ہاتھیوں والے اور ابرہا اور اس کے لشکر پر پتھر برسائے اور پتھروں کی بارش سے ان کو ہلاک کر دیا۔ اگر تم پر بھی ویسا ہی عذاب آ گیا تو تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے اور تمہاری ساری محنت یوں ہی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تنبیہ سے مراد وہ سرزنش و فہمائش ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے ذریعے سے کافروں کو کی گئی ہے کہ اگر کفر و شرک سے باز نہیں آؤ گے اور اس دعوت توحید کو نہیں مانو گے جو تمہیں دی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں تم گرفتار ہو جاؤ گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی طرف جو اپنے پاس آنے والے انبیاء کو
جھٹلا کر اس سے پہلے عذاب الہی میں گرفتار ہو چکی ہیں، اشارہ کر کے اپنے نافرمانوں اور کافروں کو تنبیہ کی ہے کہ اے نافرمانی کرنے والوں اور بات نہ ماننے والوں، ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو جنہوں نے تم سے پہلے نافرمانی کی تھی اور انبیاء کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو ہم نے ان پر اپنے عذاب کا ایسا زبردست کوڑا برسایا کہ انہیں بعد میں آنے والوں کے لیے سامان عبرت بنا دیا۔ لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہ انجام نہ ہو اور تم دنیا و آخرت میں بہترین زندگی گزارو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ نیک اعمال کرو اور برے اعمال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات مبارکہ کی حکمت اور تقاضے۔ نمبر 1، جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے انہی کے لیے قیامت کے دن امن اور انعامات ہوں گے۔ نمبر 2، لوگوں کا کسی چیز کو ظاہر کرنا یا چھپانا اللہ تعالیٰ کے پاس برابر ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیدا کرنے والا اس چیز کو نہ جانے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے اور اسی میں سے ان کے رزق کا بندوبست بھی کر دیا ہے، چنانچہ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر چل پھر کر اس کا فضل تلاش کریں اور اس کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 4، انسانوں کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اپنے برے اعمال کے انجام بد سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 5، وہ بابرکت ذات جس نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اپنے دشمن قارون کو زمین میں دھسا دیا تھا، اب بھی اپنے نافرمانوں اور باغیوں کو زمین میں دھسانے پر قادر ہے۔ نمبر 6، وہ ذات اقدس جس نے لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم پر پتھروں کی بارش برسائی تھی، اب بھی اپنے نافرمانوں پر آسمان سے آگ کے بگولے اور پتھر برسانے پر قادر ہے۔